السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائیں اور اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، آمین یا رب العالمین۔ اور جب تک آنکھ نظر آتی ہے ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، کیونکہ جو اس وقت ہم پڑھیں گے، اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ ہمیشہ گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے۔ چلے، ایک آنکھ نظر آ گئی، لیکن ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کیسی ہیں آپ؟ چلے آپ بھی میرے ساتھ ڈیپ بریدنگ کر لیں۔ وعلیکم السلام، مسرت کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو یہاں موجود ہے اور بعد میں آنے والے سب کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، صحت کے ساتھ ہوں، آمین۔ اور امید کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں کہ وہ رب ہم سے راضی ہو جائے، اور جو رمضان میں ہم نے محنت کی تھی رب العالمین اس کو پورا سال اسی طرح لے کے چلیں، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے وہ دورہ قرآن ہو، کیونکہ چلتا رہتا ہے قرآن بھی نا، چاہے وہ کیا نام ہے تجوید ہو، اور اس کے علاوہ خود سے قرآن پڑھنا بھی ہو، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ ہم نے ختم بھی کیا، اسے مکمل کیا۔ دوبارہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میوش کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بالکل خیریت سے، اللہ کا بہت فضل ہے رب العالمین کا، اور اللہ سب کو صحت کے ساتھ رکھے رب العالمین۔ اور اس پہ ضرور غور کیجیے گا کہ طرز زندگی جو ہم گزار رہے تھے کرونا سے پہلے، اور کرونا سے کافی تبدیلی آئی ہے لوگوں میں الحمدللہ، کسی میں اچھی کسی میں بری، کیونکہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں دے کے بھی آزماتا ہوں، میں لے کے بھی آزماتا ہوں، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ آزمائش ہو انسان سے لی جائے دی جائے، بیماریاں ہوں، چیزیں عبرت ہیں، تو ہم نے اس طرح زندگی گزارنی جس طرح بھی رمضان میں ہم نے گزاری ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسما کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ سب کو خیر سے رکھے پروردگار۔ تھوڑا سا میرے خیال ہے اس کو نیچے کر لیتی ہوں، تھوڑا اور کر کے، تاکہ آپ لوگ کو نظر آئے، اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے مجھ سے، اور تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیتی ہوں۔ چلے، میرے خیال ہے صحیح ہو گیا، الحمدللہ۔ شروع کرتے ہیں اپنا لیسن، اور الحمدللہ مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ ہمارا انشاءاللہ مرکبات کی زبردست پریکٹس ہو گئی ہے، اور یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حروف مقطعات، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، بہت زیادہ مطلب ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رکھا ہے قرآن میں اس کے لیے پڑھنے کے لیے، تو اس کو ایکسپلور کریں گے، ایک طرح سے کھولیں گے، دیکھیں گے کہ کیا فارمولہ ہے، کس طرح بنتے ہیں، کیوں یہ خاص لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آ جاتے ہیں ہم اپنے نئے لیسن کی طرف، ٹھیک ہے؟ یا فورا سے یہ جو پورا ایک ورڈ ہے، اس کو اس لیے میں نے کہا تھوڑی سی نا ڈیپ بریدنگ کر لے، ذرا سانس لمبی کھینچیں گے تاکہ ہماری سانس اس حرف کو جو کہ حروف سے مل کے بنا ہے، تو ہماری سانس نہ ٹوٹے اس کو ادا کرتے وقت، اور پھر ٹائم ہو تو تھوڑا ریوائز بھی کر لیں گے۔ اور آج میں نے سورۃ الفجر کی ایک ہی آیت نمبر 15 چنی آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ لمبی ہے، اس میں بڑا کام ہے، ٹھیک ہے، بتانے والا بھی پڑھنے والا بھی۔ اب تو ماشاءاللہ آپ کو جو میں لکھتی ہوں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ لیتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں، تو اس کی بھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا فارو، یا فارو، ٹو کاؤنٹس، یا فارو،
اور را کی پریکٹس کیسے کریں گے؟ میں نے کہا اسے را بھی پڑھ سکتے ہیں، را یا را، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ را کی میں نے خود آپ لوگوں کو موٹی پریکٹس کروائی تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں ادائیگی میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اور ویسے میں آپ سے را کی پریکٹس میں کہتی ہوں کہ جب آپ کریں تو اسی طرح اس کی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا کوئی سوری کیوں کہہ رہا ہے؟ سوری میں لیٹ ہو گئی، نہیں لیٹ نہیں ہوئی، ابھی شروع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یا فا رو، یا فا، ٹو کاؤنٹس، فا یا ہے، سانس نہیں ٹوٹے گی، آواز نہیں ٹوٹے گی، ایک ہی سانس سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فا باریک ہے، فا یا ہے، میم نون ہے، میم نون ہے، تا میم تا، تا میم تا، آواز چلے گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، میرے خیال ہے دوسری جگہوں پہ، ابھی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ حمزہ ہیں یہ سارے، الف واو یا حروف علت ہیں، پرماننٹ حروف علت، یہ نہیں پڑھے جاتے جب بھی قرآن پاک میں یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہم لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے درمیان آتے ہیں یا دو لفظوں کے درمیان آتے ہیں تو اس وقت ان کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کے بعد جو حمزہ ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، اس پر جو بھی حرکت ہے، یعنی فتح، کسرہ، ضمہ، تو اسے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا، کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ، 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 ٹھیک ہے، حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ اقص الحلق پہ جائیں گے، شروع کا بھی حمزہ کا جو ہا ہے وہ دو چشمی ہا ہے، وہ بھی اقص الحلق سے ادا ہوگا، حمزہ، 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 ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر یہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لمبی سانس کھینچیں گے، میں نے بتایا تھا، چاہے تو دو ملا کے، جیسے 1 2 3 4 5 6 اس میں حروف ہیں، 6 ٹھیک ہے، حروف ہیں، اس میں لیٹرز ہیں، تو دو کو ملا کے، یا پہلے اس کی پریکٹس کریں، یا 3 کو ملا کے کریں، پھر 2 کو 2 سے ملا دیں، 4 ہو جائے گا، پھر 4 کو 2 سے ملا کے تو 6 ہو جائے گا۔ اسے کیسے پریکٹس کرتے ہیں؟ پہلے پریکٹس کر لیتے ہیں، سین و حمزہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سین حمزہ، سانس آواز توڑ دی پریکٹس کے لیے، ٹھیک ہے۔ لام، لام نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لام پڑھیں گے، لام میم، ٹھیک۔ تو پہلے اس کو پڑھا، پھر اس کو پڑھا، اب ان کی آوازیں پہلے ہم دیکھ لیں گے کتنا اسے کھینچنا ہے، کیا ان کی آوازیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے نون الف، نون الف، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایسے کریں، 3 کو ملا لیتے ہیں ذرا، سین حمزہ لام، ٹھیک۔ اب میم نون الف کو ملا لیتے ہیں، میم نون الف، ٹھیک ہے۔ اب سب کو ملا لیتے ہیں، اب ہم لمبی سانس کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ چل، سین حمزہ لام میم نون الف، ٹھیک ہے۔ 4 کاؤنٹس، کیونکہ یہ 3 لیٹر سے مل کے بنا ہے، پھر لام 4 کاؤنٹس، پھر میم 4 کاؤنٹس، پھر نون 4 کاؤنٹس، 3 لیٹر سے مل کے بنا ہے، اور پھر حمزہ اور الف یہ 1 کاؤنٹ ہوگا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سلو موشن میں پڑھوں گی اب میں، سین حمزہ لام میم، لام پوری میم پہلے لام ادا کریں، لام میم نون الف، ٹھیک ہے۔ پہلے پوری ادا کریں گے، اس کے بعد پھر ملائیں گے۔ اسے یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کریں گے کہ آدھا ہم نے ایک لیٹر ادا کیا، ایک پورا ادا کیا، ایک آدھا ادا کیا، کیونکہ سانس ٹوٹ رہی تھی، نہیں، پریکٹس بہت ضروری ہے۔ 5-6 دفعہ کریں گے، 7ویں دفعہ خود اچھا ہو جائے گا۔ اگر کسی کی 7ویں دفعہ میں نہیں ہوا تو 8ویں دفعہ میں ہو جائے، 8ویں میں 9 10 تک تم زبردست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، سین حمزہ لام میم نون الف، ٹھیک ہے۔ ایک ہی سانس پہ پڑھنی ہے، سانس توڑنی نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ ہمارا ہو گیا۔ اب ہم ایک دفعہ سارے شروع سے میں آپ لوگوں کے ساتھ پریکٹس کر رہی ہوں، اور پھر نیکسٹ ٹائم جب ہم حروف مقطعات پڑھیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں ٹائم نہ ملا، اسی کو ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، ٹھیک ہے۔ آ جائیں، شاباش، اس کے اوپر آ جائیں، پھر ہم باقی جو ٹائم بچے گا ہم اس کو دیں گے۔ میرے ساتھ پڑھنا ہے سب نے، پریکٹس کرنی، شاباش۔ اور ڈن کے لیے ڈی لکھنا ہے، اور اوکے کے لیے کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الف، با، تا، مخرج پہ جانا ہے، یاد رکھیے گا، ثا،
ث باریک ث جیم ہے کون سی ہا ہے یہ ہا ہے یہ ہا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے ہا کیا کرنا ہے زبان کی جڑ کو نیچے دبانا ہے اگر آپ نے اسے ہا پڑھا تو یہ کیا ہو گیا اقص الحلق سے ادا ہو گئی کیا ڈفرینس میں ہا اور ہا ٹھیک ہے تو زبان کی جڑ کو نیچے دبائیں اور پھر پیچھے سے فرکشن کے ساتھ جو آواز آئے گی وہ آواز وسط الحلق سے نکلی بھی ہوگی اور ہا کو ظاہر کرے کیسے پڑھیں گے ہا اور صرف 2 کاؤنٹ خو زبان کی جڑ اٹھائیں خو دال ذال اچھا لام جو ہے نا آخری جو لیٹر اس کی آواز 1 کاؤنٹ کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے اس کو ہر حال میں ادا کرنے رو رو ز اس سین اش شین اف صاد اچھا دود کی آواز سائڈوں سے نکلے گی ٹھیک ہے بود پو غو عین غوین آ کی ایسے پریکٹس کرنی اور غو کی اس طرح پریکٹس کرنی قو کی جب آئیں گے اس پہ تو قو کی پریکٹس اس طرح کریں گے ٹھیک ہے غین ف قو ف باریک ہے ٹھیک ہے کیف لام میم موٹا نہیں ہوگا ٹھیک ہے لام میم نون میں اسے جلدی پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے صرف اس کو ہم ریوائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے نون کا مخرج پہلے ن پکڑیں گے ن اور پھر اسے کھینچیں گے ٹھیک ہے نون میم کو خشک حصوں سے پکڑ کے پھر میم ادا کریں گے با کو گیلے حصے سے پکڑ کے با ادا کریں گے ہا میں زبان کی جڑ نیچے جائے گی فرکشن کے ساتھ جو آواز آئے گی لیرنگس میں بنی ہوئی آواز وہ یہاں رگڑ کھاتے ہوئے ہا کو ظاہر کرے گی ہا اقص الحلق سے ادا ہوگا ہا وسط الحلق سے ادا ہوگا بھائی یہ ذہن میں بات رکھنے والی ہے ٹھیک ہے اچھا و اور باریک کریں و اور گولائی سے و ٹھیک ہے دیکھیں ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی باریک ہے اور یہ بھی باریک ہے حمزہ یا اب اس پر آ جائیں نظر آ رہے نا بس مجھے یہ کہ نظر آیا الف لام الف با الف لام الف آواز نوٹس کیا کریں اور خود مرر کے سامنے بھی جب پریکٹس کریں تو آپ کو اپنی آوازیں صحیح آنی چاہیے ٹھیک ہے لام الف لام جیم لام الف با لام آپ کو پتہ ہے نا کہ با 2 ہے اور لام 4 ہے یہ دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے مد کی آواز ختم ہوگی اور پھر ہم لام سے کے مخرج کو اٹھائیں گے یعنی با مد پہ ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے با آواز اوپر جائے گی ٹھیک ہے با لام با کیف با کیف تا کیف الف کیف لام فا کی آواز یہاں ختم ہوگی وہاں پھر لام کی آواز کو ہم اٹھائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ ہیں مجھے میسیجز تو یہیں پہ ٹکے ہوئے تھے 1 منٹ الحمدللہ اب نظر آ رہے ہیں مجھے ٹھیک ہے اچھا کہاں پہ تھے ہم کیف الف یہاں پہ تھے نا کیف با کیف تا کیف الف کیف دیکھیں غور سے سنیں کیف فا کی آواز یہاں ختم ہوگی اس کے بعد لام اٹھائیں گے ٹھیک ہے کیف لام
با کیف تا، تا کیف فا، آواز نہیں رکنی چاہیے، تا کیف فا، ٹھیک ہے. فا پورا کریں گے آواز بالکل نہیں ٹوٹے گی. با با تا فا نون نا 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 نون یا با الف نون نا نا نون الف. نو کر کے بھی نہیں پڑھیں گے، بہت باریک نہیں کرنا ہم نے، بس جو نارمل نون ہے وہ ہم پڑھیں گے، لیکن نو کر کے موٹا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون صاد. دوبارہ سنیں، نون، یہ آواز ختم ہوئی. اب اس کے بعد آپ نے صاد اٹھانا ہے جہاں نون ساکن ختم ہوا، ٹھیک ہے. صاد نون 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 صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا نون خا یا ہے. 2 کاؤنٹ سے لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا میں کیا کرتی ہوں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ واقعی 2 کاؤنٹس نہیں کھینچ پاتے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، پھر میں ان کو 3 کاؤنٹ تک کھینچواتی ہوں کہ آپ پڑھیں یا، تاکہ انہیں عادت پڑے. اور جب عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں یا ہے تو وہ نہ یا کھینچ رہے ہیں، وہ مطلب اس کو زبر بنا لیں، وہ کہ زبر سے بھی کم کر دیتے. تو بہت ضروری ہے، یہ ٹپ ہے کہ جب ایسا ہو تو پھر وہ چیز تھوڑی مقدار بڑھا دینی چاہیے سیکھنے کے لیے، بعد میں خود سیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا ہے با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا. میں زیادہ تیز تو نہیں ہوں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ؟ آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں، زیادہ تیز تو نہیں ہوں میں؟ صحیح ہے اسپیڈ؟ وائی لکھ دیں، میں سمجھ جاؤں گی. یس وائی. اچھا چلے، آپ لوگ لکھنے میں رکھا بھی. اچھا اوکے. با یا نون یا تا یا ثا یا نون نون. اب یہ 3 ہے، دیکھیں غور سے دیکھیے گا، 3 کو الگ الگ پڑھیں، ایک دوسرے کے اندر آواز مکس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اینڈ کرنے جا رہے ہیں. حروف ہمارے جو متحرک مرکب ہیں یہ اینڈ ہوں گے، ہمارے مقطعات سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو اسے بہت غور سے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. نون با لام، ٹھیک ہے، الگ الگ مخرج. اب اکٹھا پڑھتے ہیں. نون نون نا نا نون با لام. دوبارہ سنیں، نون با لام، ٹھیک ہے. با جہاں مد ختم ہوگی وہاں لام سٹارٹ ہوگا، یہ بہت دھیان رکھنے والی بات ہے. با نون لام. اور دیکھیں اینڈ آواز میں سنیں کہ اینڈ آواز مکمل ہونی چاہیے، وہ کہیں سے نہیں کٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون نا نا نون با نون با نون نون تا یا نون یا ثا نون با ثا نون. اچھا، اور دوسری میں نے بات آپ لوگوں سے یہ کرنی تھی کہ جو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں نون کو بہت موٹا پڑھتے ہیں، یعنی وہ ان کو نہیں وہ کیا کرتے ہیں زبان کی جڑ بھی اٹھا لیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلاکیج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ساری آواز جو ہے نون کی جو ہے وہ پوری کی پوری مد سمیت ناک میں چلی جاتی ہے. تو وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا، اس کے لیے آپ نے باریکی سے پڑھنا ہے، نون کا مخرج پکڑ کے اور اس کو
گولائی کے ساتھ آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نو کر کے نہیں کرنا کہ ساری آواز جو ہے اب بلاک کر دیا راستہ، نون موٹا بھی ہو گیا، زبان کی جڑ بھی اٹھا لی، وہ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے، یہ بہت دھیان رکھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے لیے آپ نے آفٹر نون انگلش کا جو ورڈ ہے نا آفٹر نون، یا صرف نون، آفٹر نون، کیونکہ وہ ہم آرام سے پڑھ لیتے ہیں، اور جب عربی کی جو ہی باری آتی ہے تو پھر اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹپ ہے اس کے لیے، جیم ہے، ٹھیک ہے؟ ہا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہے باریک ہے، ٹھیک ہے؟ خو ہے خواب، جیم ت ہے یا جیم ب خوات ت ہے بت یہ ہے ت نون ہے یہ ہے ب، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں میں سپیڈ سے پڑھ رہی ہوں لیکن میں پورا ٹائم دے رہی ہوں ہر چیز کو. آپ اگر سلو بھی پڑھیں اور سپیڈ سے پڑھیں تو آپ اتنے ماہر ہو جائیں اس میں. یہ جو روز میں پریکٹس ہر دفعہ ہر جگہ کروا رہی ہوں اسی وجہ سے، تاکہ یہ نہ ہو کہ آگے مطلب میں جا رہی ہوں اور پیچھے آپ لوگوں کو اللہ کے آسرے پر چھوڑ رہے ہیں. یہ نہیں کرنا میں نے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں نے بھی نہیں کرنا. یہ ہے ب، ہر لیٹر الگ الگ ہے، ہر لیٹر کی الگ الگ پریکٹس ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس پہ آ جاتے ہیں. ب ہے الف، ب ہے میم، دال ذال، جیم دال، خا ذال، را ز را، جیم را، خا ز یا را، تا ز، سین شین، شین لام، شین لام، سین لام، صاد، شارٹ اگر پڑھیں گے صاد، صاد موٹا، صاد صاد، ضاد ضاد ضاد، طا ظا، صاد با، طا با، ضاد الف، ظا ظا الف، ظا الف، ٹھیک ہے؟ حمزہ سے اور لام کے نیچے زیر الف، ٹھیک ہے؟ عین عین، یعنی عین، غا غین، عین جیم، غا غین حا، با عین، یا غین، با عین دال، تا غین ذال، فا قاف، واو واو، قاف لام، فا واو، فا واو، قاف واو، نون نون قاف، ٹھیک ہے؟ اس کو بہت زیادہ اسے اسی احتیاط سے پڑھنا ہے کہ نون کے بعد موٹا لیٹر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کرنا ہے، پہلے آپ اس کو توڑ لیں، پہلے نون پڑھیں قاف اور پھر را پڑھیں، ٹھیک ہے؟ نون قاف را، ٹھیک ہے؟ میں نے اکٹھا پڑھا، آپ لوگ الگ الگ توڑ کے پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ یا فا را، یا فا، فا یا ہے، میم نون ہے، تا میم تا، حمزہ 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 حمزہ، ٹھیک ہے؟ ز. اب سانس کھینچیں اور اس کو پورا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ سین حمزہ لام میم نون الف،
ٹھیک ہے، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں اپنے ایڈوانس کی طرف. ایک آیا ہے کافی بڑی ہے، اس وجہ سے میں نے کیا کیا کہ ایک ہی کو سلیکٹ کیا. آپ اس کا سب سے پہلے اسکرین شاٹ لے لیں. تھوڑی تھوڑی دیر میں رکھ رہی ہوں اسکرین شاٹ کے لیے تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، پھر اسے بڑا کر کے اس کے نوٹس بنائیں. یہ پیج نمبر 1 تھا، یہ پیج نمبر 2 ہے. کہنے کو ایک آیت ہے، کام بہت ہے اس کے اندر سمجھنے والا. ٹھیک ہے، سب آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، صرف بس غور و فکر کی ضرورت ہے. پیج نمبر 3 ہے یہ، لیسن 57 پیج نمبر 3. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس میں ہمارے پاس اجتماع ساکنین ہے. پہلا یہ والا ہے، شروع میں آئے گا. ٹھیک ہے، اجتماع ساکنین اس کا قاعدہ ہے، پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو، آپ مستقبل کو استاد ہیں انشاءاللہ، جب اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کس طرح پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ یہ ہے لاسٹ اخفاء کا طریقہ، اس میں بتایا گیا اخفاء کس طرح کیا جاتا ہے. اچھا، ایک میں نے غلطی سے لکھ دیا لیسن 58، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اچھا، اس میں بھی ایکچولی ہے، میں نے اس کے کیونکہ پہلے سے تیار کر کے رکھتی ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو پورا مکمل نالج دیا جائے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جناب آ جائیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں شاباش. ف باریک ہے، حمزہ باریک ہے اور میم مشدد ہے. اکمل گریڈ کا غنہ ہوگا، 2 سے 2.5 کاؤنٹ یا 3 کاؤنٹ تک آواز چلی جائے گی. ٹھیک ہے، پہلے ہم پڑھیں گے فَأَمَّا. ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ میں کیوں کھینچا ہم نے، کیونکہ الف مدہ ہے تو اس کی آواز مد اصلی ہے، مد طبیعی آواز 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الْإِنسَ، یہاں اخفا تھا، یاد ہے. رائٹ اوے اخفا جو حرف اخفا ہے اس کے مخرج پہ جائیں گے، نون کو چھپاتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اور 2 کاؤنٹ کا ہوگا. اس کے مقابلے میں اس کی آواز کم ہوگی، یعنی غنے کی آواز. ٹھیک ہے. الانس، الانسان، الانسان. ٹھیک ہے، انسان. میں سین کے مخرج کے قریب جا رہی ہوں. اخفا کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو میں باقاعدہ، کیونکہ آگے الف مدہ بن رہا ہے نا، سین پہ زبر ہے، اس کی آواز کو الف صغیرہ کھینچ رہی ہے 2 کاؤنٹ کے لیے، تو پھر وہ ادا کر رہی ہوں. اور پھر نون کی پیش، نون پہ جا کے نو. ٹھیک ہے. الانسان، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، نو نہیں پڑھیں گے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مکمل معروف طریقے سے پڑھیں گے، پورا جو لیٹر اس کو اس کا حق دیں گے. ٹھیک ہے. اِذَا، ای انگلش لیٹر ای اور ذیل ہے اور الف اسے ممدودہ کھینچ رہا ہے تو 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. اِذَا. اچھا، یہ آگے ہے میں. ٹھیک ہے، میں ماں نہیں بولیں گے، اسے میں. میم کی آواز کو الف ممدودہ کھینچ رہا ہے، مد اصلی ہے. ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی. میم باریک، ایسے باریکی سے ادا کریں گے. میں. ٹھیک ہے. اذا میں. اچھا، یہ دیکھیں، جب اب میں نے کیونکہ اسے الگ پڑھا ہے نا، ابھی روانی نہیں کر رہی ہوں، الگ الگ پڑھ رہی ہوں، تو یہ جو حمزۃ الوصل ہے نا، اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے حمزۃ الوصل کو ملا کر تیسرے حرف پر جب زبر یا زیر ہوگی تو پھر حمزۃ الوصل کے نیچے یہاں زیر آئے گی، تو یہ پڑھا جائے گا ابتلاہ. اب قلقلہ ہوگا باریک. ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل کے نیچے زیر آ گئی. ٹھیک ہے، اس کا پورا رول لکھا ہوا ہے. ابتلاہ. اور جب ملائیں گے تو پڑھیں گے مبتلاہ. ٹھیک ہے، الف صغیرہ لام کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے کھینچے، مد اصلی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہے ہو پہ کیا ہوگا، ہا کے ہو موٹا نہیں پڑھیں گے، ہو. اس کو کیا کریں گے، ہا کے مخرج پہ گیا، اسے پیش دے دیا ہم نے. ٹھیک ہے. اذا مبتلاہ. اچھا، پھر آگے را موٹی ہے، الرا تو تقریر بھی خوبصورت ہونی چاہیے، با باریک اور جماؤ دیں گے. ربہ ہو یا رب ہو نہیں پڑھیں گے، رب ہو مجہول ہے، اسے ہم نے معروف طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ربہ. ٹھیک ہے. اچھا، پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس فَأَک.
فا ہے اور کاف ساکن ہے، اس کے اندر ہمس ہے، ٹھیک ہے، ضعیف لیٹر ہے، کمزور لیٹر ہے، تو اس میں شدہ کی کوالٹی ہے، شدہ کے بعد شدہ کو ختم کرنے کے لیے اس میں ہمس پیدا کیا جاتا ہے، آواز آپ کو ہاتھ میں لگے گی، فیل کریں سامنے لپس کے رکھیں، فأک فأک فأک، قلقلہ نہیں کریں گے، ہمس کریں گے، ٹھیک ہے، آواز غور سے سنیں، فأک فأک فأک، رمہ فأک رمہ فأک رمہ، ہو کیوں ہم نے لمبا کیا؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس صلہ صغریٰ ہے، ٹھیک ہے، تو صلہ صغریٰ جو ہوتی ہے اس کو 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر حمزہ نہیں ہو اور الف کے ساتھ رول نہیں بنتا تو 2 کاؤنٹس کے لیے اسے مد صلہ صغریٰ کو کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فأک رمہ، پھر ہے وَنَعَّمَهُ، ٹھیک ہے، مشدد عین کو تو نع باریکی سے نع، ٹھیک ہے، یہ زیادہ ایگزیجریٹ کروں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو عین مشدد ادا کرنا آ جائے، ٹھیک ہے، وَنَعَّمَهُ 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 وَنَعَّمَهُ، پھر دوبارہ مد صلہ صغریٰ دوبارہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اسے دوبارہ مد صلہ صغریٰ کی طرح ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کے لیے آواز گول ہوگی ہا کی، ٹھیک ہے، پھر ہے فَيَقُولُ فَيَقُولُ، کیونکہ یہاں پہ مد اصلی ہے نا، واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کے لیے آواز گول ہوگی، اور لام پہ بھی پیش ہے اور قاف پہ بھی یعنی مد اصلی ہے، ٹھیک ہے، واو مدہ ہے تو ایک ہی رولنگ سے ادا کریں گے، فایا، اور یہ جبڑا کھلے گا زبر کے لیے، یا کے لیے، فایا، ٹھیک ہے، فایا، فا یا نہیں کریں گے اور فا بھی نہیں پڑھیں گے کہ موٹا ہو جائے، 1 کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی، جبڑا اندر سے کھلے گا، جہاں زبریں ہیں نا، جہاں جتنی مطلب وہ ہے فتحہ یعنی ہم کہیں گے کہ نون پہ فتحہ ہے، عین پہ ہے، میم پہ ہے، تو جہاں پہ فتحہ ہے وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ جبڑا ہم نے کھولنا ہے اندر سے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم نے یہ نہیں کرنا فایا تو وہ کیا ہوا، فایا ہو گیا، اس میں تو فا اور یا ہوا ہی نہیں، منہ کھلا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، فیقول ربی، اچھا کیونکہ ایک اکیلا پڑھ رہی ہوں تو اسے زیادہ نہیں کھینچو، مد اصلی کی طرح کھینچو 2 کاؤنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، را موٹی ہوگی، اگین زبر ہے اس کے بعد، با مشدد ہے، ربی، سپلٹس آف سیکنڈ کا پاز آئے گا، اس میں شدہ ہے با کے اندر، اور 2 ہیں، جماؤ دینے، ربی، جماؤ کیا ہوتا ہے، یہ میں نے یہ سٹک ہے، ایک بوڑھا آدمی جو ہے اس نے یہ سٹک کو یوں زمین پہ رکھا، اس کے سہارے سے اٹھ گیا، اسے جماؤ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ربی، ربی، پھر ہے آگے ایک، رمن، ایک سیم جو ایسے ہے نا، ادھر ایک ہمس ہوگا، ایک رمن، ٹھیک ہے، ہم نے کیونکہ یہاں وقف کیا ہے تو ایک رمن، ٹھیک ہے، تو ہم اسے اب کیسے پڑھیں گے روانی میں، تو چلیں آپ میرے ساتھ پڑھیں، پہلے توڑ کے پڑھیں گے روانی میں، اور اس کے بعد پھر جہاں پہ رکنا ہے اور جہاں سے شروع کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے، چلیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، اتنا پہلے پڑھ لیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، ٹھیک ہے، اور یہاں توسط ہے لام میں تو اسے توسط دیں گے، ٹھیک ہے، آواز تھوڑی سی چلے گی، اچھا اسے فَأَمَّل کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فَأَمَّل کیا ہے، قلقلہ ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ قلقلہ کا لیٹر نہیں ہے، تو ہم نے اس پہ ٹک جانا ہے 1 کاؤنٹ کے لیے، اس میں توسط ہے، بس 1 کاؤنٹ کے لیے آواز چلے گی، ٹھیک ہے، مل کر کے بھی نہیں پڑھیں گے کہ اس میں جمع ہو جائے، ٹھیک ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، ٹھیک ہے، إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، ہو، ٹھیک ہے، مخرج پہ جائیں گے، اس کو گلائے دیں گے، اور ربہ، ہونٹ گول نہیں ہوں گے، اگر میں کہوں نا ربہ تو آواز بالکل بدل جائے گی، ہونٹ اوپر آگے، وہ نہیں کرنا، ربہ فَأَكْرَمَهُ، رمہ، ٹھیک ہے، رمہ،
वनअमहु वनअमहु वनअमहु। पहले आपकी ज़बान को आधी बना रही हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे ना रब्त के साथ, तो कहाँ पे पॉज होगा तो फिर ये मैं आपको बता दूँगी, ठीक। फ़यक़ूलु फ़यक़ूलु रब्बी फ़यक़ूलु रब्बी फ़यक़ूलु रब्बी फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन रब्बी अक्रमन। ये मद मुनफसिल जायज़ बन रही, 4 to 5 काउंट से इसे खींचेंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको रफ्त रवानी में इसे ऐसे पढ़ी, रब्बी अक्रमन, ठीक है। तो चले अब हम रब्त के साथ इसे पढ़ते हैं और सांस खींचते हैं, क्योंकि आयत में सांस खींचना बहुत ज़रूरी है ताकि सांस ना टूटे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, मैं कहूँ हुमैरा मेरी बात सुने, और सांस टूट जाए और फिर आपको इतना गुस्सा आए कि यार ये बार बार हुमैरा कह रही, क्या ज़रूरत है, एक जगह सांस ले ले, एक जुमला कंप्लीट करे, फिर आगे से जुमला स्टार्ट करे। तो इसी तरह अल्लाह ताला का कलाम है कि माने जो है बदल जाते हैं अगर गलत स्टॉप करेंगे हम, और ज़ाहिर है अल्लाह का कलाम है, तो अगर इंसान इससे झुंझलाएगा, उससे झुंझलाहट होगी, तो फिर अल्लाह ताला का कलाम तो हमें सही पढ़ना है ना तजवीद के साथ। चलें सांस खींचते हैं, ठीक है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मबतलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु वनअमह। अब आप लोग पढ़ें, एक सांस खींचें, सांस टूट जाए तो दोबारा करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप। लंबी सांस खींचें और नअमह पर आप स्टॉप कर दें। हो गया, आप लोगों ने पढ़ लिया एक सांस में। दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों के सामने सांस खींच रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह सांस खींचनी, ठीक है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मबतलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु वनअमह। अब आप लोग करें, शाबाश। फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। हो गया, एक दफ़ा और पढ़ते हैं और फिर थोड़ा सा इसे एनालाइज कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको पेजेस आपके साथ सिर्फ स्क्रीनशॉट तक वो किए, अभी मैं आपको दोबारा वो करके बताती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मबतलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु वनअमह फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन। हो गया माशाअल्लाह। अच्छा जी, अब देखें जो लिखा हुआ है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखें फ़ै जो है बारीकी से अदा होगा, अंदर से जबड़ा खुलेगा, अंदर से जबड़ा खुलेगा तो आवाज़ एक काउंट के लिए ऊपर जाएगी, ठीक है। बगैर जबड़ा खोले हुए आवाज़ ऊपर कभी भी नहीं जाएगी, याद रखिएगा।
اور حمزہ جو ہے عکس الحلق سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. اور میم مشدد ہے، اگر آپ دیکھیں اسے جب کھولتے ہیں. اچھا، میم مشدد کا مطلب ہے کہ میم حرف غنہ مشدد ہے اور اکمل گریڈ کا یہاں پہ غنہ کریں گے، دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ ہوگا. جب ہم میم مشدد کو کھولیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ میم ساکن اور میم پہ زبر ملے گی. اور جب میم زبر ہے اس کے بعد میں الف ممدودہ آ رہا ہے تو الف ممدودہ یہ مد طبیعی بن رہی ہے، تو اس کی آواز کو، میم کی آواز کو، یعنی میم پہ جو زبر ہے الف، اس آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر کھینچ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور الانسان جو ہے دیکھیں یہ پڑھی جائے، یہ لام قمریہ کہلاتی ہے کیونکہ اس سے آگے قمری حرف آ رہا ہے نا، اسی وجہ سے. تو اس وجہ سے کہ اسلام کا اظہار ہو رہا ہے قمری حرف کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور اخفاء حقیقی جو ہے اگر آپ دیکھیں، میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے اس کو ایکسپلین کیا الگ سے، تو میں آپ کو پہلے اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اخفاء کا طریقہ کیسے کریں گے. اخفاء کا پہلے آپ لوگوں نے مولڈ ایسے بنا لینا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے. انگلش لیٹرز آپ کو پتہ ہے نا کون کون سے انگلش لیٹر، جب انس، انک، انس، انک، کنواں، جنگل، منگل، اس میں نون نہیں بولے جاتے بلکہ چھپائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سانچہ بنا لینا ہے. انس کا جیسے بنایا، نون ساکن ہے، دیکھیں یہ نون نہیں پڑھا جاتا انس میں، انس، ٹھیک ہے. اور انک، انک اوپر لکھ دیں، انس نیچے لکھ دیں. جب اس آپ پڑھیں گے تو رائٹ اوے غنہ کرتے ہوئے سین کے مخرج کے قریب جائیں گے، نون کو چھپاتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو آپ نے 2 کاؤنٹ کا غنہ کرنا ہے اور اس کے بعد سین کو آپ نے فرملی ادا کرنا ہے، یعنی اس کے مخرج پہ جا کے دیکھیں، انس، سین کا مخرج کہاں ہے؟ سین، ایس، ایس، ٹھیک ہے. انسان، یہ اس سے پہلے کی حرکت ضرور ادا ہوگی اور بعد کی حرکت ضرور ادا ہوگی. اخفاء میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. ہر حال میں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ حرکت پہلی والی بھی نون ساکن سے جو پہلی ہوتی ہے اور بعد میں جو اخفاء کا جو لیٹر جو اخفاء کاز کر رہا ہے وہ ضرور ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انس، انسان، سین، نو، نو، سین، ٹھیک ہے. اور حمزہ باریکی سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، نون کو چھپائیں گے، اس کے مخرج کے قریب بالکل بھی نہیں جائیں گے. حرف اخفاء جو ہے، جو اخفاء کاز کر ہے، اس کے مخرج کے قریب جائیں گے. حرف اخفاء کتنے ہیں؟ 15 ہیں. وہ 15 کون سے ہیں؟ اگر آپ یرملون کے لیٹرز نکال دیں، آپ با قلب کا لیٹر نکال دیں، آپ اس میں اظہار کے لیٹرز نکال دیں، الف نکال دیں، تو باقی جو لیٹر بچیں گے وہ سارے اخفاء کے لیٹرز ہیں، آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں نا، یہ میں نے اس طرح لکھا ہے کہ یہ نون کو چھپائیں گے اور اس کو یہ غنہ کرتے ہوئے رائٹ اوے سین کے مخرج پہ جائیں گے، جو یہ میں نے ایرو بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اخفاء کہتے ہیں اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت کو. اس میں جو لیٹرز ہیں نا حروف اخفاء، یا نہ تو نون کے مخرج کے زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ ادغام ہو جائے، نہ زیادہ دور ہوتے ہیں کہ اظہار ہو، اس وجہ سے اخفاء ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گیا. اچھا، اذا آپ دیکھیں یہ مد اصلی ہے، ٹھیک ہے. یہ ای کی ساؤنڈ دے گا، عکس الحلق سے ادا ہوگا. ذا کیا ہے؟ ایذا مد اصلی ہے کیونکہ یہ الف ممدودہ ذال کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر کھینچ رہا ہے. اسی طرح ما بھی ہے، اگر اسے اکیلا یہ پڑھیں ما، تو یہ دیکھیں الف ممدودہ جو ہے میم کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے. پھر ابتلاہ، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا حمزۃ الوصل جو ہے نا، ایسے جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسم نہیں ہوتے. جیسے یہ اسم لام تعریف، تو یہاں پہ حمزۃ الوصل پہ ال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ہے نا اب زیر آئے گی. جب بھی حمزۃ الوصل کو ملا کر تیسرے حرف پہ زبر یا زیر ہوگی تو حمزۃ الوصل کے نیچے زیر آئے گی، اسے ای کی طرف پڑھا جائے گا. روانی میں تو گر جائے گا حمزۃ الوصل. اور پھر دیکھیں یہاں اجتماع ساکنین کیسے ہوا، 2 ساکن اکٹھے ہو گئے. یہ بھی میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں، میں نے پہلے بتایا ہوا آپ لوگوں کو، اب یہ اچھی طرح انشاءاللہ اور آ جائے گا. یہ اگر آپ دیکھیں، پہلے تو وہ والا بتا دوں، الانسان میں بھی اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں فَأَمَّا الْإِنسَانَ، اگر آپ دیکھیں میں نے اس کا طریقہ یاد کرنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ اور ایکسپلینیشن دونوں آپ لوگوں کے لیے لکھا ہوا ہے. دیکھیں فَأَمَّا، دیکھیں میم مشدد ہے، ٹھیک ہے. فَأَمَّا الْإِنسان میں تو ایک میم ساکن تھا، دوسرا میم یہ والا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ جب ہم نے کھولا تو یہاں پہ ہمیں یہ جو مد ہوتی ہے نا الف ممدودہ، یہ ایکچولی اس میں ساکن چھپا ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر ہم ساکن لکھ دیں گے پھر یہ حمزہ بن جائے گا اور جھٹکے سے پڑھا جائے گا، کر کے پڑھا جائے گا. تو یہ فَأَمَّا، ٹھیک ہے. فَأَمَّا اور الانسان، اب ہم روانی کر رہے ہیں. اب یہ ساکن دیکھیں، یہ الف یہ ممدودہ بھی ساکن ہے، ایک ساکن یہ، دوسرا لام کا ساکن ہے. ہم روانی کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، کوئی لیٹر، ہمیں کوئی ایسا متحرک لیٹر چاہیے جو ساکن کو اٹھا سکے. اب ساکن کو کیسے ساکن اٹھا سکتا ہے؟ ساکن کو اٹھانے کے لیے ہمیں متحرک چاہیے. تو جو مشدد میم تھا اس کو جب ہم نے کھولا تو اس میں ایک میم جو تھا، جو بعد والا جو الف ممدودہ کے ساتھ قریب تھا، اس کو پہ زبر لگی ہوئی تھی.
تھی, ٹھیک ہے, ہم الگ الگ نہیں پڑھیں گے, دیں گے جماؤ لیکن زبر ہی کے ساتھ پڑھیں گے سمجھانے کے لیے آپ کو. تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے کہ پہلا جو لفظ ہے اس کے ساتھ کچھ کریں گے تبھی تو پھر دوسرا ساکن پڑھا جائے گا. تو ہم نے یہاں پہ جو اس میں مد تھی وہ ڈراپ کر دی, یہ اجتماع ساکنین حرف مدہ والا ہے, ٹھیک ہے, 2 الفاظ میں جو آتا ہے. تو پھر ہم نے مل کر دیا, یہ میں نے اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی یہاں لکھ دیا, ٹھیک ہے. یہ دے فَأَمَّل, ٹھیک ہے, فَأَمَّل ہو گیا, فَأَمَّل انسانو, یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے یوں آسان ہو گیا. اور دوسرا اجتماع ساکنین جو ہے وہ فَأَمَّل انسان اِذَا مَا بَتَلَاهُ میں ہے. تو ماں ہے, اب یہ دیکھیں یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا جہاں پہ الف ممدودہ کو کاٹا ہوا ہے اور یہاں پہ حمزۃ الوصل کو کاٹا, روانی ہو رہی, تو میم با سے ملے گا. تو یہ میں نے یہاں پہ پڑھنے کا طریقہ وہی ایکسپلینیشن ہے جو اس کی تھی فَأَمَّل انسان کی, وہی ایکسپلینیشن ہے. اسے مَبْتَلَاهُ پڑھیں گے پھر, ٹھیک ہے. یہ کیا ہوگا کہ یہ ڈراپ ہو جائے گا, یہ ڈائریکٹ اس سے مل جائے گا, میم جو حرف مدہ سے پہلے کی حرکت ہے وہ جو ہے دوسرے ساکن سے مل جائے گی, تب یہ پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. تو پھر سے پڑھیں گے مَبْتَلَاهُ, مَبْتَلَاهُ. تو یہ اجتماع ساکنین ہے. اجتماع کہتے ہیں اکٹھا ہونے, ساکنین عربی میں 2 کو کہتے ہیں. تو 2 ساکنوں کا اکٹھا ہونا, جب پہلا لفظ ختم ہو کسی بھی ساکن حرف پر اور دوسرا شروع ہو حرف مدہ سے. تو ساکن حرف یہاں ہمارے پاس ہے, ہم کہیں گے کہ پہلا لفظ ختم ہو حرف مدہ پر, دوسرا شروع ہو حمزۃ الوصل سے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ایکسپلینیشن میرے پورے یوٹیوب پہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ جناب یہ میں نے بتایا سارا ہو گیا. اب را جو ہے یہ موٹی ہے اور بے جو ہے مشدد ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو سپلٹس آف سیکنڈ کا پاز دیں گے, لیکن بے کے اوپر کمپلیٹ رولنگ ہوگی, ٹھیک ہے, اور یہاں بھی رولنگ ہوگی. دیکھیں ربوہو, ربوہو, ٹھیک ہے. اور یہ ہونٹ مکمل گول ہوں گے, 2 کاؤنٹ کے لیے آواز اس کی گول ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں مد صلہ صغرا ہے. پھر فے پہ زبر ہے, جبڑا کھلے گا, حمزہ پہ جبڑا کھلے گا, فَأَک رَمَہُ, ٹھیک ہے. پھر اگین یہاں پہ رولنگ ہوگی, میم خشک حصوں سے ملا کے باریکی سے پڑھا جائے گا. یہ سارا پورا ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. اور لپس کی رولنگ, پہلے میم کو پکڑیں گے, پھر رول کریں گے, پھر ایسے با کو پکڑیں گے, پھر رول کریں گے. سارا یہ پورا ایکسپلین کیا جو میں آپ کو بتاتی ہوں نا, یہ سیم وہی چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھی ہوئی ہے. اور میں پیچھے جتنے لیسنز ہیں MPFHS بلاگر میں جمع ہے, اگر آپ یہاں جائیں, میں نے پورا سارا اجتماع ساکنین یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے, وہاں بہت اچھے سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں سب نوٹس آپ کے پڑے ہوئے ہیں. اچھا, پھر فے کے پاس زبر ہے, زبر کے فایا, فایا, اسے فایا فایا نہیں کریں گے, منہ بند نہیں ہوگا, جبڑا کھلے گا. اس کے لیے بھی کھلے گا, اس کے لیے بھی کھلے گا جبڑا, ٹھیک ہے. اور فیقولو, لو کے لیے کیا ہے, گول ہوں گے ہونٹ, لام کے مخرج پہ جائیں گے اور کمپلیٹ رولنگ ہوگی. فیقولو, اور لپس جو ہیں کمپلیٹ رولنگ ہوگی, اور ایک رولنگ سے یہ واو مدہ اور لام جو پیش ضمہ کے ساتھ ادا ہوگا. پھر ربی, را موٹی ہے نا, را را ار ربی, بے مشدد ہے. اور پھر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ 4 to 5 کاؤنٹ کھینچے کے جب روانی کریں گے تو مد منفصل جائز بنے گی. جب پہلا لفظ ختم ہو حرف مدہ پر, دوسرا شروع ہو رہا ہو حمزہ سے, دوسرا لفظ, تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, روانی کرتے ہوئے, روانی, کیونکہ مد منفصل جائز جو ہے منفصل فاصلے سے ہے. تو فاصلہ کس میں آیا, جو مد پہلا لفظ مد پہ ختم ہو رہا ہے تو فاصلہ آ گیا کہ حمزہ اس سے دور ہے, دوسرے یعنی لفظ کی ابتدا میں ہے, تو فاصلہ ہے, ٹھیک ہے. مد منفصل جائز 4 to 5 کاؤنٹ سے کھینچا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ساری ایکسپلینیشن الحمدللہ دی ہوئی ہے. تو اب آپ اس کو بہت اچھے سے پڑھیے گا, بہت اچھے سے اس کو دوبارہ سے نوٹس نکالیں, اسکرین شاٹ جو آپ نے لیے ہوئے نوٹس بنائیں اچھے بچوں کی طرح, اور پھر آپ بہترین استاد بنیں گے انشاءاللہ, اور مستقبل کے استاد ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. اور بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھنے لگے ہیں, میں سنتی ہوں اتنا سپر ہو گیا سب کا, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سب کو سب سے قبول فرمائے, اور جنہوں نے ہمیں موقع دیا ان سے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ہم سب کو سیکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, ٹھیک ہے. اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے سیکھنے کی, مجھے بھی, ہم سب کو. اور میں نے کہا نا, میں نے ایڈمیشن لیا ہے ایک اور جگہ, یعنی میں نے سارا کیا ہوا, ہر طرح سے کیا ہوا ہے, لیکن مجھے اور شوق ہے نہیں دوبارہ سے کرتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ سے قبول فرمائے. چلیں اب ختم کرتے ہیں. دعاؤں میں میرے والدین کو, میرے اساتذہ کو یاد رکھیے گا, آپ بھی, اور تمام امت مسلمہ کو بھی, اور آپ بھی اپنے دعاؤں میں تمام لوگوں کو یاد رکھیے گا, اور جس پلیٹ فارم پر ہمیں یہاں کے لوگوں کو بھی یاد رکھیے گا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, آمین. تو چلے اب ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني
وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.